أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد
دور دراز سو سے گال اینچی اپنا گاما پروردگارہ کامیاب بچی یا اللہ سرمون نم درون یولی مجلسی بیارین سکار بیوشتی سرمون خدا بندہ عاقبت بخیر سو سے طول عمر شجر بچی یا اللہ این آموز کن پروردگارہ گامی کشل دن حیائن یوم زری کا تربیت بد خدا بندہ ناموش کنی زمانی حالات اسی دینا کھل حیاء کن پردہ و حجاب کسروں سے جو یا اللہ تعلیم اسی کوشش میں لیتی خوب ہونگا اسی یدہ خدا بندہ یعنی کامیاب بچ یا اللہ خدا بندہ بحق آل محمد امام زمانی ظہوری تعجیل بچ یا اللہ یعنی تاریخ لحاظ کے یوم دفاع وطن پروردگار عدیب سہمان یلک کوئی پاکستانی خدمت میں گلف ہے فی شہداء کوئی درجات کو بلند کو یا اللہ آواز پاکستان لگام آج شکل کا کامیابی نصیب کو یا اللہ پروردگار بحق محمد و آل محمد یلک کوئی حفاظت کو یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ پروردگارہ محفوظ ہو یا اللہ کشمیری یمنی شامی عراقی پاکستانی نمنا فلسطینی کے مسلمان کو دشمنی شری شری نصروں سے جو یا اللہ اسلام کا بدنما داخشوں سے فیدے دہشت گرد کن قابل ہدایت انکو ہدایت کو چکمن کو گاری ہوتا نیسر نابود کو جو یا اللہ ہمیں حسین نے پہن کو کھل چکا مچو یا اللہ گامی حاجت روائی کے لیے جو اس کے علاوہ جو آپ سب دلوں میں رکھتے ہیں انشاءاللہ سب کے حاجت روائی کے لیے سب مل کے بر محمد و آل محمد صلوات کل میرے عزیز جوان نوجوانوں نے جو میں نے ایک آیت کے حوالے سے ذکر کیا تھا اکثر نے مجھے یہاں لکھ کر بھی میسیج میں بھی کہا ہے یہ سورہ فجر کی آیت تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ آیت تھی مولا حسین علیہ السلام کے لیے نفس مطمئنہ کا لقب ملا تھا تو یہ آیت آپ سب نے اکثر نے صحیح لکھا ہے میں تمام عزیزان جو محنت کرنے والے بچے جوان نوجوانوں کے لیے دعا گو انشاءاللہ بحق علی اصغر پروردگار ان تمام کی حاجت روائی کے ساتھ جس لائن میں ہیں سب کو تیرے حفظ امان میں رکھ یا اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے تمام عزیزوں کے لیے ایک مرتبہ اور بر محمد آل محمد صلوات کیا ہے کیا میں نے پرسوں بھی کہا تھا مجلس میں آتے ہوئے کوئی آثار غم آثار عزاداری کالا کپڑا کالی کوئی چادر رومال ہو ویسے ہونا تو چاہیے اب کیا کریں میں انتہائی معذرت سے ہمارے ادھر انشاءاللہ آئندہ سالوں میں تو ہوگا یہ سفید بنیان والے مجھے صحیح نظر نہیں آتے تو اس لیے عزیزان ادھر تشریف لاتے ہیں میری تقریر کو شاید نہیں سنتے میری گفتگو کو نہیں سنتے بعد میں عزاداری کے لیے تشریف لاتے ہیں تو میں قدر کرتا ہوں لیکن برائے کرم ان باتوں کو تھوڑے سے نوٹس تو لے لینا یہ کیوں کہتا ہے مولوی یہ نہیں ادھر آ کے آپ نے کر لیا تو اگر یہ اچھا ہوگا تو میں کیوں نہ کہتا اچھا نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی مہربانی کر کے جو سرپرست حضرات ہیں اب ان پہ غور کر لیجئے یہ جو کالی چادر عام طور پہ مردوں کے لیے کوئی کالا ہے تو ظاہر ہے عام حالت میں مقبول ہے لیکن دو چیزیں جو عبا کہتے ہیں ردا کہتے ہیں چادر اور عبا میں کراہت نہیں ہے ایک غم کے اثار میں کوئی کراہت نہیں ہے ایک ہوتے یہ اظہار غم ہے کسی مکروہ حالت کی وجہ سے کسی کرنے والے کی وجہ سے اظہار غم کرتے ہیں تاکہ ظالم سے نفرت ہو جائے عام طور پہ نہیں یہ کالی پٹیاں کیوں باندھتے ہیں جب کسی جگہ پر احتجاج کرنے ہو تو ہاتھوں میں کالے کپڑے پٹیاں باندھ کے باہر آ جائیں سفید کیوں نہیں باندھتے اس لیے ظلم و زیادتی کی علامت کہ ظالم کے خلاف اظہار نفرت ہو تو یہ مجلس میں کراہت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی اگر کہتا ہے تو میں آپ کو مراجی کے فتوے میں آپ کو دکھاؤں گا
اور محمد والے محمد صلوات سوالات آپ مجھے ویسے کر رہے ہیں، میں جس کی ادھر سب کے باتیں 99% کو یاد ہے، آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ادھر پوچھتے ہیں تو اس کو تحصیل حاصل کریں، یاد ہے کو دہرانا ضروری ہے۔ ہاں ایسا کوئی مسئلہ ہو جو اکثر کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو مسائل بتاؤں گا۔ اب حجاب کیا ہے؟ حجاب خواتین کے واجب ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ حجاب واجب ہے، اب اس کو سوال کرے واجب ہے یا نہیں، یہ واجب ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے، تو خواتین کے لیے بالکل بالوں کا چھپانا واجب ہے، جو نظر آ جائے تو حرام ہے، بلکہ تاریکی میں بھی کوئی بھی نہ ہو، کمرے کو کنڈی لگا کے بجلی بھی نہ ہو، رات کی تاریکی میں بھی اگر کوئی عورت نماز پڑھے تو اس کے بعد نظر آ جائے، نکال کے ان کی نماز باقی ہے۔ پردہ ضروری ہے، واجب ہے، تمام مکر اسلام کے لوگ ہیں، اس کو بار بار پوچھیں، لیکن عمل کرو، یعنی عمل کرنے کی ضرورت ہے، ابھی کس کو بنانا؟ جوڑے آسمان پہ بنتے، جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے، دعاؤں کی وجہ سے تقدیرات بدل جاتے ہیں، آسمان میں کچھ نہیں ہے وہاں پر ہے نہیں، بلکہ یہاں زمین پہ ہے، اس کے آپ غور کر لیں، طلاقیں زمین پہ ناچاقی کی وجہ سے، ناشناسی کی وجہ سے، انجانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ اس کو سن کر نہیں ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں جو یا کسی کالج میں اگر ہو لڑکے لڑکوں بار بار یہ پوچھتے ہیں، عمل کسی نے نہیں کرا، عمل کرنا ہی، لڑکے ایسے ہی اسکول میں جاتے جہاں پر مخلوق، یہ حرام ہے نا، حرام ہے، کیا ہے پھر کیا ہے، یہ حرام ہے، مخلوق کے اثرات کیا اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ہے آپ ایک لینگویج سینٹر میں جاتے، اکیڈمی میں جاتے، کسی اسکول میں جاتے، کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ کہ حرام ہے، وہاں پر اثرات غلط ہو رہے ہیں تو حرام ہے، مجھے کیا ہوگا؟ شریعت کے احکام ہے جی، ایک کمرے میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ نہ رہے، بہن بھائی جبکہ 7 سال کی عمر میں ہو، 7 سال کی عمر سے آگے ہوتے ہیں کمرے میں، تو ان کو مت سلاؤ، شریعت کیا حکم ہے؟ لیکن ادھر کہتے ہیں سکول کالج میں کیا ہے، آج سے چھوڑے کرتے، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، آپ سکول چھوڑ دیں، کالج چھوڑ دیں، یونیورسٹی جامعہ چھوڑ دیں، گورنمنٹ کے بعد بھی آپ کے علاقے انتظام کریں، کوئی نہ جائے تو، لیکن وہ غیرت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ جرأت نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے نہیں چلانے کیا ادارے، آپ کسی ادارے میں ہیں تو مت جاؤ، ہمارے سیکٹر ہم جاتے ہیں نہیں جاتے، لڑکے احتجاج کرو، ادارے نہیں چلانا ہوں، خصوصاً پرائیویٹ اداروں میں فیسوں سے ادارے نہیں چلنے، آپ مت جاؤ نا، اکیڈمی میں آپ مت جاؤ نا، اور ان کے بعد بھی آپ کا الگ کر کے وہ پڑھائے گا، لیکن آپ خود جاتے شوق سے ادارے، ایک حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے، لیکن کہنے والے کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، کرنے والے کے خلاف نہیں ہو سکتے، یہ کیوں کہا یہ ہمارے خلاف؟ ہاں بہت سارے اچھے کام یہ پڑھائی ہے، تربیت ہونی چاہیے، بہت سارے ہمارے جو ماسٹر ہولڈر لڑکے وہاں سے آ کے نئی نسل کو پڑھا رہے ہیں، ہم ان کے قدر نہیں کرتے، لیکن جو غلط ہے بڑا کر لے، چھوٹا کر لے، عالم کر لے، جاہل کر لے، غلط جو بھی ہے، اس میں کوئی بڑا کر دے تو اچھا ہو جائے، یونیورسٹی میں کرے تو اچھا ہے، پبلک اسکول میں کرے تو نہیں، چھوٹے اسکول میں ہوتا ناجائز ہے، بڑے اسکول میں ہوتا نہیں ہے، سب میں ناجائز ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنا چاہیے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے فرقے تمام ممالک مسالک اسلامی علی کو ولی سمجھتے ہیں، کوئی علی کو ولی نہ سمجھے تو وہ مکتب نہیں، وہ مذہب نہیں، کیا سمجھتے؟ سب کا عقیدہ ہے علی کے ولی ہونے پر کسی کو نہیں، اللہ کے بعد رسول کے بعد مولا علی، خلافت کے دعوے اور بھی کر چکے ہیں، وسیع ہونا علی کی خاصیت ہے، کسی اور کے نہیں، وسیع رسول صرف اور صرف علی بن ابی طالب کا ہے، کسی اور کا دعویٰ نہیں، علی ولی اللہ کے صرف علی کا دعویٰ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، آل محمد کا دعویٰ کسی اور کے پاس ولایت کو نہیں، پیغمبر کے وسیع علی بن ابی طالب، امام کا دعویٰ کوئی اور کرتے نہیں ہے، امام ہے یا ہمارے معصومین کوئی اور امام ہی نہیں ہے، امام جو لفظی امام ہو سکتے ہیں، امام معصوم کا دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں ہے، ہم خواہ مخواہ مجھ سے مقاصد پر الزام لگاتے، ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کسی نے دعویٰ کیا بھی نہیں ہے اور دعویٰ ہو بھی نہیں سکتا ہے ہی، تو یہی ہے ایک ابتدا میں ایک خلافت، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، خلافت ہمارے اگر برادران مانتے ہیں، خلافت کو بھی کس حوالے سے مانتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، رسول کی طرف سے تعلیم نہیں مانتے، آپ کتابوں میں دیکھیں، کوئی
کوئی بھی ہمارے مسلمان فرقے کسی بھی خلیفہ کو امیر المومنین کے علاوہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ یا مخصوص من رسول اللہ نہیں سمجھتے، باقی لوگوں نے بنایا، اکثر صحابہ نے بنایا، یہ خلافت کے انداز وہ اس طرح سے۔ لیکن علی ابن ابی طالب میں جائیں، علی ولی اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر امام برحق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، رسول کا جانشین ہے تو نبی کی طرف سے، وسیع رسول ہے تو نبی کے زبان اور نبی کے کردار کی وجہ سے وسیع رسول۔ کون نہیں مانتا؟ ہاں ہمیں اس کی شبہات پیدا نہ کرے، سب مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو سارے مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، اس سے ہم شیعہ خام اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتے ہیں، کرنے پہ آتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، دعویٰ پہ آتے ہیں تو کسی کو نہیں، وہ علی سے ہمارا سب کے علی ہے نہیں؟ ہاں لیکن یہی ہے دعویٰ سب کریں، ادھر جائیں، علی کے پاس پہنچیں گے تو میزان میں عمل کو پڑھنے پہ اس کا کچھ نہیں دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، کردار کے بلبوتے پر وہاں ترازو میں جب میزان میں اگر وجہ آ جائیں تو وہاں کھوٹے سکے اور اصلی سکے کا فرق وہاں پر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دنیا میں یہ پیغام دیں، ہمارے ائمہ سب کے امام ہے، ہمارے مولا سب کے مولا ہے، جب تک مولا کو مولا نہ مانے وہ صحیح مسلمان مومن نہیں ہو سکتے۔ باقی یہ جو ادھر سوالات ہیں ان کو آپ نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک گزارش ہے، باہر دو سید ہیں، یہ سے ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہاں کے بہت ہی ذمہ دار ہیں، انتہائی خدمات اور فعال عالم ہیں، حجت الاسلام شیخ مرزا علی صاحب اس کے تصدیق ہیں۔ سادات ہے، آپ جاتے جاتے دو سادات باہر ہیں، شاید وہ مستحق ہیں تو مجبور ہیں تو آتے ہیں، نہیں تو ایک سادات اپنی سید اپنی عزت نفس بچا کے اس پر نہیں آتے ہیں۔ باہر ہمارے حاجی صاحب کے ساتھ ٹیبل پر جاتے ہوئے انشاءاللہ ہم سادات کے مجلس سننے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر لیں، ایک تو مسافر بھی ہیں، ایک سید بھی ہیں، ایک عالم کی تصویر بھی ہے، تو ان کی آپ مدد کرتے جائیں انشاءاللہ۔ پروردگار آپ سب کی مال و دولت میں پروردگار کو مزید آپ اضافہ کر دے گا اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہمارا موضوع ہے معرفت الہی دو آیات یا دو کتابوں کے ذریعے سے۔ ایک کتاب آفاقی ہے، ایک کتاب انفسی ہے جو انسان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ حوالہ دیا تھا وہ جو کتاب کا ہے، انشاءاللہ آج میں شب جمعہ اور یوم علی اصغر ہے، عالمی یوم علی اصغر، واقعہ اس نے اتفاق سے ہوا، تو میں زیادہ آپ کو آج موضوع کے آگے نہیں بلکہ کل کے اسی بقیے کو آگے بڑھا دوں گا، مگر نفس یہی ہے انسان کے انفسی میں اپنے آپ میں غور کر لیں، اپنے جسم پہ غور کر لیں اور اپنی تخلیق پر سوچیں اور اپنی روحانیت پہ سوچیں، ایک کائنات میں سوچیں جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھے اپنے شاگرد خاص مفضل کو آپ نے لیکچر دیا تھا، لیکچر کی املا کرایا تھا، تو وہ ان میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی ذکر کروں گا۔ وہ یہ مولا فرماتے ہیں اے مفضل زمین و آسمان میں غور کریے، اپنے آپ میں غور کر لے تاکہ تجھے اس ذات حقیقی خالق حقیقی کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک آسمان کی تخلیق تھی، آسمان میں سورج چاند سورج کی جو مولا نے فرمایا اور قرآن مجید میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، آسمان کو بنانے کے بعد فزینہا، اس آسمان کو زینت دی ستارے چاند سورج کے ذریعے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے اثرات ہیں، تخلیق میں ہم نہ جائیں تو کم از کم اللہ کے ان نعمات کے اثرات کو ہم دیکھیں۔ سورج آپ دیکھیں، سورج کی وجہ سے دن رات کی تبدیلی ہوتی ہے، اختلاف اللیل والنہار کا سبب ہی کیا ہے؟ سورج ہے۔ جب سورج طلوع کر جائے تو دن آتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ اس میں کتنی مولا فرماتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اگر بالکل ہی سورج کو نکال کے رکھیں تو بہت ساری دنیا کی چیزیں سورج کی گردش کی وجہ سے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن سورج کے ڈلنے آنے کی وجہ سے تلاوت ہوتی
ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا معیار اور مقدار کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے اس کی ضرورت کو پورا ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں زمین کے اندر سے اگر چیز ہے، سورج کی شعاؤں میں کیا اثرات ہیں۔ آج کل کیا ابھی آپ یہ جو سائنس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں، بہت ساری ترقی یافتہ ممالک میں ابھی آپ دیکھیں سورج کی وجہ سے بجلیاں پیدا ہو گئے، سسٹم چلنے شروع ہو گئے جسے آپ سولر کہتے ہیں۔ سورج کے اسی شعاؤں میں آپ یہ دیکھیں، میں آپ ایک چیز کو مولا نے جو ارشاد فرمایا ہے سورج کی روشنی میں یہ دیکھیں، ہر چیز میں دوسری چیزوں میں اگر آپ آگ کی گرمی کو دیکھیں، بیچ میں اگر حائل ہو جائے تو گرمی حائل شدہ چیز کو گرم کیے بغیر سرائے آگے نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک چیز دیکھتا ہوں، اس کو سوچیں نا۔ آپ دیکھیں ادھر سے بخاری ہے تو بخاری کے اندر آگ ہے، آگ بخاری کے اندر سے حرارت پہلے بخاری کو گرم کرے گی، پھر بخاری کے ذریعے سے آگے گرمائش کو آگے پہنچائے گی۔ پانی کی ٹھنڈک کو آپ دیکھیں، جب پانی اگر کسی چیز میں ہو وہ ٹھنڈ ہو جائے تو اس کی ٹھنڈک پہلے اس کے ظرف کو ٹھنڈ کرے گا پانی، پھر اس کے بعد اس کی ٹھنڈک آگے جائے گی۔ لیکن سورج کو دیکھیں، روشنی کے ساتھ ساتھ سورج کی گرمی تپش بھی ساتھ ساتھ۔ کیا حکمت ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ شیشے کے صبح سویرے دیکھیں، میرے اس بات کو آپ پریکٹیکلی آپ آزما لیں۔ شیشے کے ذریعے سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے تو آپ سورج میں بیٹھے تو گرم دھوپ ہوگی، لیکن شیشے کو ہاتھ لگائے تو ٹھنڈ ہے، یعنی شیشہ ٹھنڈ ہوگا لیکن اندر روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی آ جائے گی۔ اب یہ روشنی کے ساتھ ساتھ اس کی تپش بھی ہوتی ہے، کسی چیز کے اندر وہ روک نہیں سکتی کوئی بھی چیز۔ سورج کی روشنی جہاں پڑے وہاں ساتھ ساتھ گرمی بھی ہوتی۔ اللہ کی کیا قدرت ہے، تاکہ روشنی کے ذریعے سے اس کی گرمائی اس کے ساتھ ساتھ ہو، لیکن انسان جس میں یہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ امام فرماتے ہیں ایسی چیزوں پہ غور کر دو، یہ کسی منظم باقاعدہ آگاہ کسی ذات کی طرف سے ہے جو اس کائنات کے نظام کی ضرورت کے تحت اس نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہے۔ تو ہم کلاس میں بھی یہی کہتے ہیں آپ سب کے لیے، تو ہم یہی کہیں گے جب سورج اوپر ہے کسی کی رسائی نہیں ہے، اور سورج کے ذریعے سے ایسی نعمات ہیں، بلکہ پوری کائنات نظام شمسی کی وجہ سے ہے۔ آپ کے سائنس نے کئی بار اس میں تحقیق کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن قرآن نے سورہ والشمس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ 11 قسمیں اللہ کھانے کے بعد سب سے پہلا کس چیز کو ذکر کرتا ہے جو آسمان کی چیزوں میں؟ والشمس کو پہلے کہا۔ پوری کائنات میں اگر نظام کو چلانے کا محور ہے تو نظام شمسی کے لیے ساری کائنات کے نظام چلتا ہے۔ والشمس وضحاها، اور ضحا اس کی روشنی کو کہا جاتا ہے، سورج کی قسم اور اس کی تپش اور روشنی کی قسم۔ روشنی کی قسم اس لیے کہ اس روشنی میں باقی روشنی سے الگ سے ایک خصوصیت ہے، روشنی کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہے۔ اس سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اس کے بعد ونفس وما سواها، اس نفس کی قسم جس نے اس نفس کو برابر بنا دیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، یہاں پر آپ اس کو دیکھیں، ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیابی اسی چیز کی خاطر اللہ نے کرشمہ قدرت کے کئی چیزوں کو قسم کے لیے استعمال کیا، پھر ایک پیغام دیا، نفس انسانی کو اگر کوئی صاف کر لے تو کامیاب ہوا، آلودہ کرے تو ناکام ہوا۔ یہ ہے اللہ کی اس کتاب کی جو کتاب آفاقی و انفسی ہے۔ آج ہم نے اس کتاب انفسی کا کل میں نے ذکر کیا تھا، انسان کی تخلیق میں ماں کا کردار، یعنی دوسرے الفاظ میں آگے کہ خواتین کا کردار۔ اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، ہر کوئی اپنی ماں کی قدر کرے۔ آج یہ درس اخلاق کے درس سے معرفت نہیں، ماں کی اہمیت کا اندازہ کرو، ماں کی عظمت کو سلام کرو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سجاد رسالۃ العلوم میں
رسالۃ الحقوق آپ شاید سن چکے ہوں. اب یہ اقوام متحدہ نے آج سے کوئی 50 سال پہلے ہیومن رائٹس کے کر کوئی انسانی حقوق کی کوئی لیکچر پیش کیا. ارے جب ایران سے ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا تو ایران کی حکومت نے اقوام متحدہ کو امام سجاد کے رسالۃ الحقوق پیش کیا. یہ ہو تمہیں تو آج پتہ چلا، ہمارے تو 1400 سال پہلے امام بیان فرما گئے ہیں. معاشرے کے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کیا. اور ماں کے حقوق پہ آتے ہیں، امام فرماتے ہیں اما حق امہا، تیری ماں کا حق کیا ہے. باپ کے حق سے پہلے ماں کا حق مولا نے ذکر کیا. کیسا؟ یہ ماں نے اے انسان تجھے اٹھا لیا، تجھے حمل میں یعنی رحم میں اٹھایا. لا يحمل احد احدا، اس طرح کا کوئی بھی کوئی دوسرے کو نہیں اٹھاتا جس طرح ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص کسی کا بوجھ اس طرح سے نہیں اٹھاتا. امام فرماتے ہیں لا يحمل احد احدا، کوئی دنیا میں اس طرح کا بوجھ کوئی نہیں برداشت کرتا جس طرح ماں اپنے بچے کو برداشت کرتا. یہ اس کا بوجھ پیٹ کے اندر کس حد تک، لیکن باپ کو مرد کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. 6 مہینے گزرنے کے بعد ماں کی راتیں صبح کیسے ہوتی ہے مردوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ماں کی قدر کرو، ماں کی زحمت کو. میں نے کل ذکر کیا تھا ماں کو اس امانت کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے. یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں مرد کا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر راہ خدا میں شہید ہو جائے، اپنے خون میں غلطان ہو جائے، اس کا ثواب اور ماں کے درد ذہن کی تکلیف کا ثواب برابر رکھا ہے. اس لیے پروردگار نے ماں کو وہ مقام عطا کیا ہے. اور مولا ایسے فرماتے ہیں بھائی کھلاتی ایسی ہیں دنیا کی کوئی شخص کسی کو اس طرح نہیں کھلاتا جس طرح سے ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے. کیسے؟ اپنے جسم کے پورے اعضاء سے جو کچھ ملے فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ سلامت رہے. میری کمر میں سردی گرمی کی تکلیف ہو جائے تو میں خود برداشت کروں، لیکن میرے پیٹ میں جو امانت ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. میرے دکھ درد کو تو میں خود برداشت کروں. آج کل ڈاکٹر یہاں پر ہے، آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دوائی آپ کم استعمال کریں، تکلیف کیونکہ آپ کی جو جنین ہے رحم کے اس کو تکلیف ہوگی. اپنی تکلیف کو برداشت کرے گی، ایسا سمجھتی ہیں کہ میرے پیٹ کے بچے کو تکلیف نہ ہو. میں راتیں صبح کر کے بیدار رہوں گی لیکن میرے آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن آپ پوچھے بغیر ماں سے پوچھے بغیر معمولی سی بات کو ناراض ہے، معمولی سی باتوں پہ بیوی ہونے چاہیے. بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، آنے والی بچوں کی ماں ہے، لیکن ماں کو ناراض نہ کرنا. ماں کا مقام ہو مولا یہ فرما برداشت ایسی کرتی ہیں جو کسی کی اس قسم کی برداشت نہیں. مولا یہ احد احد کا استعمال کر ایسی اٹھاتی ہیں کوئی کسی کو اس طرح نہیں اٹھاتا. ایسی رزق و روزی دیتی ہیں جو کسی کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں. خیال ایسی رکھتے ہیں جو کسی دوسرا شخص کسی دوسرے کے کائنات اس طرح کے خیال نہیں رکھتا جس طرح ماں اپنے بچے کے خیال رکھتا. مولا فرما اب اس میں ماں کے پورے وجود کا اثر، دیکھنے والی نظر کا اثر، کھانے والی کھانے کا اثر، پینے والی چیز کا اثر، بلکہ یہاں تک ماں کے جسم پر لگنے والی ہواؤں کا اثر بھی اپنے بچے پر رحم کے اندر ہو رہا ہے. دوسری طرف سے ماں کو بھی پابند بنایا اور بیٹے کو بھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی من آبا کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں، نیکی کرنا چاہتا ہوں.
پیغمبر فرماتے ہیں امک، ماں کی خدمت. دیکھیں معصوم کے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی فلسفہ پوشیدہ ضرور ہوتا ہے. پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر ماننا تھا کس کے ساتھ؟ پیغمبر پھر فرماتے ہیں ماں کے ساتھ. پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ پیغمبر فرماتے ہیں ماں کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ جب کس کے ساتھ تو پھر کہا اپنے باپ کی خدمت. اب اس کو کھول کے علماء فرماتے پیغمبر نے 3 دفعہ ماں کا نام چوتھے نمبر پر باپ کا کیوں؟ اس لیے ماں کی ذمہ داریاں 3 مرحلوں میں ہے، باپ کی ذمہ داری 1 مرحلہ ہے. ماں رحم میں اٹھاتی ہے، گود میں پرورش دلاتی ہے دودھ کی صورت میں، جسم کو آپ دیکھیں جسم کو دودھ کی صورت میں پلاتی ہے، اور باپ کے ساتھ گھر میں تربیت کی تمام مشکلات بھی ماں برداشت کرتی ہے. اس لیے ماں کے 3 درجے، باپ ان کی کفالت کرتا ہے، ضروریات پورا کرتا ہے، اس لیے باپ کا 1 حصہ. یہ ماں کی عظمت کا ہے. اور دوسری طرف مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے مفضل ماؤں سے یہ کہنا کہ بچہ جب روتا ہے تو ماؤں کو یہ سمجھا دے اس رونے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے. یہ ہر چیز کو واضح کر کے بیان فرما. ہم تو یہ کہتے ہیں بچہ مدرس کیسے داستان کا مالا ماوا چپ مچل پالے سالے. امام فرماتے ہیں اس کو رونے دو. اور رونے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. تکلیف کا رونا الگ انداز میں. دیکھیں ہم تو ہر رونے کو رونا کہتے ہیں، ماما پورا رونے، لیکن وہ کیوں روتا ہے اس کی وجہ نہیں. وہ تو جو میڈیکل اسپیشلسٹ جانتے ہیں یا نفسیاتی تو بچے 3-4 قسم کے رونا روتے ہیں. بھوک لگ جائے تو الگ انداز میں روتا ہے، جب اس کو بھوک لگے تو الگ انداز میں روتا ہے، کہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو الگ انداز میں روتا ہے، تنہائی محسوس کرے تو الگ انداز میں روتے ہیں، جسم کے اندر کی رطوبتوں کی تکلیف ہو جائے تو رطوبت نکالنے کے لیے الگ سے انداز میں روتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بچے کو جب دنیا میں آنے کے بعد اس لیے 7 تقریباً 2-3 مہینے تو ظاہر ہے وہ بغیر روح کے رحم مادر میں ہوتا ہے، اور روح آنے کے بعد بغیر کسی آکسیجن کے ماں کے اس 3 پردوں کے اندر ہے تو اس کے دماغ میں جسم کے اندر مختلف قسم کی رطوبتیں ہوتی ہیں. مولا یہ فرماتے اس کو رلا دو. وہ اس لیے روتا ہے تاکہ یہ رطوبتیں اس کے جسم سے خارج ہو جائیں، جسم پہ زور آ جائے، نہیں تو بعد میں یہ پاگل ہو جائے گا، بعد میں اسے مختلف قسم کی بیماریاں لگیں گی. مولا یہ فرماتے اس کو تھوڑے رونے دو. یہ بھوک کی وجہ سے نہیں روتا، یہ کسی اور تکلیف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کے فاضل رطوبتوں کو خارج کرنے کے لیے کبھی ناک کی صورت میں، کبھی منہ سے پانی کی صورت میں، کبھی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں، کبھی آواز کے ذریعے سے اپنے جسم پہ زور لگاتا ہے تاکہ دورانیے میں جو جسم کے اندر فاضل رطوبت ہے اس کو خارج کرنے کے لیے روتا ہے. لیکن ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس ہو جاتے ہیں، انجیکشن سرف کیا وہ کرتے وہ کرتے. مولا یہ بات اس کو رونے دو تھوڑی دیر تاکہ اس کے جسم صحت سلامت ہو جائے. یہ میرے مولا بات کیا سے کیا. اب مولا امام کے ہم نہیں جانتے اجزان ایک کتاب ہے، اس کا فارسی میں لکھنے والے سارے غیر مسلم ہیں، ایک مسلمان سے ایک مسلمان، باقی کوئی مسلمان نہیں. اس کا ترجمہ میں ہم مختلف مجالس میں ذکر کر چکا ہوں. آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا جناب علی وہ کتاب کہاں ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تقریباً 30 محققین نے ہمارے چھٹے امام کے ہر قول پہ تحقیق کی. مختلف ممالک کے لوگوں نے تحقیق کی ہے آپ اور میرے مولا کے ہر فرمان پر. اس میں ایک مسلم ہے، باقی سب غیر مسلم. اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے سپرمین اسلام، مغز متفکر جہان تشیع. فارسی میں ترجمہ ہے، فارسی والے بڑے روبدار نام رکھتے ہیں، مغز متفکر جہان تشیع. اور اردو میں ترجمہ کسی نے کیا تو اس میں ایک جملہ مولا کے ایک جملے پر ایک آدمی نے پتہ نہیں کوئی 6 سال تحقیق کی. مولا نے فرمایا بچوں کو زیادہ روئے جو عام حالت بھوک سے نہ ہو، عام
امام اس قسم کے اگر وہ بے چینی سے روئے تو ماں کے دائیں کمر کے ساتھ سلا دو تو بچہ آرام کرے گا. لے اس آدمی نے تحقیق کیا یہ کوئی نہ اس زمانے میں کوئی مشین ہے نہ کوئی لیبارٹری ہے ماں کے رحم سے کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے کہاں رہتا ہے پتہ نہیں. یہ امام نے کیسے فرمایا؟ کیا ان کے دعویٰ ہے یا حقیقت ہے؟ پوری دنیا میں اس نے دیکھا کم از کم اس میں ہے کوئی 600-700 عورتوں کے بچہ اٹھانے کے طریقوں کو اس نے دیکھا. یہ کیوں اٹھاتی کیسے اٹھاتی؟ ادھر بھی اٹھاتی ادھر بھی اٹھاتی. مختلف اقوام میں جا کے بچے اٹھانے کی طریقوں دیکھا تو اکثر جو رونے والے بچوں کو بائیں جو کمر پر ہے اس پہ رکھ کے بچے پڑھ کے جا رہے ہیں سلائے کو بائیں طرف. اس نے یہ تحقیق کی اس لیے اس مولا نے ارشاد فرمایا تھا بچہ 4 مہینے کے بعد سے لے کر 9 مہینے تک یعنی 5 مہینے ماں کے دل کی دھڑکنوں کو صبح شام سنتا رہا ہے جو اسے ہلاتا رہا. دل کی دھڑکنیں اس کو لوریاں دیتا رہا اور جب بھی وہ رحم مادر میں پریشان ہوتا تھا ماں کے دل کی دھڑکن سے وہ سکون پاتا تھا. اب جو دنیا میں آنے کے بعد وہ بے چین ہو کے رونے لگتا ہے تو ماں کے بائیں کمر کے ساتھ جوڑ دیں تو دل کی دھڑکن سے ایک مانوس آواز سے وہ محبت ہو جاتی ہے. تو اسی وقت پہلے سے مانوس کو یہ دھڑکن کی آواز سے مل جاتے ہیں تو سکون محسوس کرتا بچہ آرام سے سو جاتا ہے. یہ میرے مولا ان میں آپ دیکھیں غور کریں تو یہ میرے مولا کے کرشمے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان چیزوں پہ غور کر لو لیکن ماں کا کیا اثر دل کی دھڑکن کا اتنا اثر ہے تو کھانے کا کتنا اثر ہے ماں کی باتوں کا کتنا اثر ہے ہماری خصلتوں پہ کیا اثرات ہے ہمارے دین و دیانت میں ماں کا کیا اثر ہے. بلکہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف پیپر پاس کر کے رزلٹ ہاتھ میں تھما کر عمل کا جو عمل کی کتاب کو لے کر پورے صراط سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک منادی ندا کرے گا ارے جنت میں جانے والوں سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر لو. اس ماں کی تربیت نے تجھے جنتی بنا دیا. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات. لیکن دوسری طرف یہ ہے ماں اگر صحیح نہ ہو جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جہنم بھی ہے. ماں کو ایسی تربیت کے لیے دینی معلومات ہونی چاہیے. عزیزان اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ لڑکیوں کی تربیت کے لیے ماں کی تربیت کے لیے کیا پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ بہترین معاشرہ ہمارا ہو جائے بہترین اولاد ہماری ہو جائے بہترین ہماری آئندہ فیوچر ہو جائے. سب سے پہلے ماں کو لڑکیوں کو بہترین تربیت گاہوں کی ضرورت جہاں پر بے عفتی نہ ہو جہاں پر بے حیائی نہ ہو جہاں پر صرف اور تربیت ہو ایسے اداروں کی ضرورت وہاں پر ہو تو انشاءاللہ ماں کے گود میں سب سے پہلا مدرسہ ہے. اب وہی تربیت کی وجہ سے آئندہ معاشرے میں بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائیں ذہانت کے تحت بڑے بڑے انجینئر بن جائیں قوم کے انتہائی خدمت گزار آفیسر بن جائیں بڑے بڑے عالم بن جائیں بڑے بڑے سکالر بن جائیں. یہ ماں کو لڑکیوں کو ابھی سے تربیت دینے کی ضرورت ہے. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر ماں کو شہید پرور بناتے ہیں شہادت کے لائق بناتے ہیں تو ماں کی وجہ سے. میں آپ کو آج ایک ماں کا قصہ سناؤں گا. اس ماں کی تربیت کا ایک شوہر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کیا وفاداری تھی. شوہر کو بھی اپنے بچوں کی ماں ہونے پر بچوں کی ماں کا خیال رکھنا چاہیے باوفا ہونے چاہیے ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے ان کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے ہر حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کسی کے آگے سے میرے گھر میں آئی ہوئی بیوی نہیں بلکہ میرے بچوں کی ماں ہے یہ میرے گھر کا سکون ہے یہ. اسی لیے اللہ نے اپنی نشانی میں یہ بھی فرمایا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور ہماری نشانی میں سے یہ ہے ہم نے تمہارے لیے بہترین قسم کی بیویاں تمہارے لیے بنا دی. عزیزان محترم اپنی بیوی کو اپنی بیوی کے انداز میں مت دیکھو اپنے مستقبل کے ایک معمار کے طور پر اپنے بچوں کی ماں کے طور پر
اس طرح دیکھو بہت ظلم و زیادتیاں ہو رہی، معمولی سی باتوں پہ طلاق طلاق طلاق، یہ معمولی نہیں ہے طلاق طلاق کہیں تو مرد اسی طرح نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، معمولی سی باتوں پہ تمہیں میں اپنے باپ کے گھر میں چھوڑ دوں گا، اگر ایسا کرے گا تو آپ کی ماں بہنوں کے لیے بھی آپ دوسرے کے گھروں میں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ کسی کی ماں بہن کے ساتھ اس قسم کیا مذاق کریں گے، حقوق کو ادا نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مجتہد کا واقعہ، میں آپ پھر سناتا ہوں، یہی آخری جملہ ہے۔ ایک مجتہد دنیا سے گئے، جانے کے بعد اس کا بیٹا بھی مجتہد تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کو ہفتہ 10 دن کے بعد باپ کو خواب میں دیکھا، چہرہ سارا سجا ہوگا، اتنا عجیب حالت میں باپ کی صورتحال ہے، تکلیف میں ہے، دکھ درد میں ہے، پریشانی میں ہے، بالکل عذاب میں ہے، پورا منہ سجا ہوا۔ ایک مجتہد بیٹے نے پوچھا، بابا جان آپ تو بڑے اشتہار کے درجے پر، لوگ تکلیف کرتے تھے، آپ کے احکام پہ عمل کرتے تھے، آپ کی حالت؟ جی بیٹا باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ تمہاری ماں سے پوچھی، ماں کا ایک حق ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ماں سے ضرور پوچھے، ماں سے میں نے اجازت نہیں دی تھی، وجہ نہیں بتائی، ماں سے پوچھنے کا کہا۔ بیدار ہو کے ماں کے پاس آ گیا، ماں سے انتہائی منت سماجت کر کے کہا، امی جان مہربانی کر کے اگر آپ بابا پہ ناراض ہیں تو آپ بتا دیں، جو کچھ اس کے سینے میں آپ مانگے میں پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں بیٹا؟ نہیں، آپ بابا پہ ناراض ہیں، یا بابا نے آپ سے کسی چیز کے متعلق آپ سے اجازت نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے باپ کا وہ عذاب میں ہے۔ دنیا میں چل جاتے ہیں عزیزان، آنکھیں بند ہونے کے بعد کی فکر کرو، وہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، وہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، ایسی تاریخ جگہ کی فکر کر لو، وہاں پر کسی کا چہرہ خاندان مولا یہ وہ دیکھ کر عمل نہیں ہوگا، ہمیشہ عمل کی بنیادوں پہ ہوگا، وہاں پر کردار کو دیکھا جائے گا، حسن عمل کو آگے پیش کیا جائے گا، وہاں کسی کا کچھ بھی نہیں چاہے گا۔ اس نے ماں نے سوچ سوچ کے بتایا، بیٹا کوئی تو نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اس سے تیرا باپ مجھ سے اجازت لیے بغیر دنیا سے گیا ہے، یہی شاید ہو سکتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ میرا نام سکینہ ہے، میرا نام سکینہ ہے بیٹا، لیکن تیرا باپ مجھے خواہ کبھی دکھانے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے مجھے سکینہ کے بجائے مجھے سکو کہتے ہیں، تو میں ناراض ہوتی تھی۔ کیا یہ آپ میرے اس مخدومہ کے نام سے میرا نام ہے، تو آپ اس خوبصورت نام کو بگاڑ کے آپ کیوں اس طرح سے مجھے تکلیف دیتے ہو؟ بس ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں۔ بیٹے نے نتیجہ حاصل یہی ہے، یہی آپ نے کبھی بابا نے آپ سے اجازت نہیں دی، کبھی مجھے ناراض میں ضرور ہوتی، امی جان اسی کے بدلے میں جو کچھ لینا لے لو، میرے باپ کو خدا کے لیے معاف کر اگر آپ اسے ناراض ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر کسی کی وجہ سے تیرے باپ کو عذاب ہے تو میں دنیا آخرت دونوں کے لیے تیرے ماں باپ کو خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کرتی ہوں، انشاءاللہ تیرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ ہوا ہے، اور خواب میں کہا، ظاہر سی بات ہے خواب کی تعبیر جب واضح ہو جائے تو وہ خواب صادقہ ہو جائے۔ باپ نے عالم رویا آ کر اس کے ماں کے اور بیٹے دونوں کے شکریہ ادا کیا، بیٹا تیرا شکریہ اور تیری ماں کے لیے میں قبر میں دعا کروں گا، اگر وہ میرے اس کام پہ اجازت نہ دی ہوتی تو میں اسی عذاب میں قیامت تک مبتلا رہتا۔ ارے مار پیٹ کیا تک ہو تو وہاں پر نکلے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو کھانا نہیں، کوئی نہ کوئی میزان پہ نکل کے آ جائے گا۔ خوشحال رہیں جن کی ماں زندہ ہے، سلامت رہیں جن کی ماں نہیں ہے، پروردگار سب کی مغفرت کر دے یا اللہ۔ ایک ماں ہے علی اصغر کی ماں، علی اصغر کی ماں، یہ حسین فرزند رسول علیہ السلام کی چند ازواج میں سے بہت باوفا، بہت باوفا،
اور باپ بنت عمر القیس ام رباب کہتے ہیں۔ اتنی باوفا تھی امام حسین کی کئی اشعار ہیں، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ دونوں ام رباب سے ہیں۔ امام کے اشعار میں ملتے باوفا کیوں؟ اس لیے رباب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دو اولاد ایسی دی، ایک علی اصغر ہے، ایک سکینہ ہے جو جناب فاطمہ زہرا کی شکل و صورت کے تحت تھی۔ اس لیے بار بار مولا فرماتے ہیں لعمری لأحب الدار، اللہ کی میں جان کی قسم مجھے اس گھر سے محبت ہے، فیہا سکینۃ و رباب، جس گھر میں میری سکینہ اور اس کی ماں اور مجھے اس گھر سے محبت ہے۔ صرف یہی نہیں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا اسرائے آل رسول، اسرائے آل رسول سفر شام سے واپس کربلا آئے۔ ایک ہفتہ یا 10 دن کربلا میں ٹھہرنے کے بعد امام سجاد نے سب کو بیویوں کو حکم دیا اب چلیں ہم کربلا چلتے ہیں۔ جناب ام رباب آ کے جناب سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سجاد اگر اجازت ہو تو اس جانے سے صرف مجھے الگ رکھیں، کیوں؟ میں کوفہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے تیرے بابا کو بے گورو کفن دیکھا، تبتی دھوپ میں تیرے بابا کا لاشا دیکھا تو میں نے بابا کے لاشا سے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں میں دن کو کہیں پر بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، چھوٹوں کہ میں نے تجھے دھوپ میں شدت سے دھوپ میں دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے میں اصغر کو چھوڑ کر مدینہ نہیں جانا چاہتا، میں اصغر کی خبر پہ رہوں اگر مجھے اجازت ہو۔ اتنی باوفا ماں، اولاد والوں، حسین علیہ السلام اصحاب انصار، سارے اصحاب انصار حسین سے جدا ہو گئے، بنی ہاشم کے سب خدا نے قدرگاہ میں شہید ہو گئے۔ آخر میں فرزند رسول میدان میں گئے، ایک آواز بلند کر حل من ناصر ینصرنا حل من ذاک یذبن حرب رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو آل محمد کی مدد کرے؟ لیکن سب کا بادشاہ حسین، اس وقت تک آپ کسی کو بلاتے نہیں، سب ہاتھ جوڑ چکے، آخر میں اعلان کرتے حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے؟
عمر سعد نے جب فوج کی حالت دیکھی تو اس وقت ایک جملہ کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کو کیوں جواب نہیں دے رہا؟ حرملہ جب یہ کہنا تھا واللہ حرملہ اتنا جری اور طاقتور شخص تھا جو فوج شام و کوفہ میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ اس مرغون کو جب ہوا تو اس نے عمر سعد سے کہا میں بیٹے کو نشانہ بناؤں یا باپ کو نشانہ بناؤں؟ مرغون عمر سعد یہ کہتا ہے بچے کے گلے کی سفیدی تمہیں نظر نہیں آ رہی کیا؟ اشارہ یہ تھا باپ کو نہیں بلکہ شیخار بچے کو اشارہ کیا۔ آل محمد پر علیہ اصغر کی گلے کا جو زخم تھا کتنا گران زخم تھا۔ جب مختار نے قیام کیا امام سجاد کو خبر پہنچی جتنے بھی کربلا کے قاتل تھے مختار نے سب کو مار دیا۔ امام سجاد نے فرمایا حرملہ کو بھی مارا؟ کسی نے کہا ابھی تک تو حرملہ نہیں مارا تھا، ابھی تو کچھ نہیں مارا۔ جب حرملہ زندہ ہے تو مختار نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ واللہ جب حرملہ مارا گیا تو امام زین العابدین کی دعا تھی۔ اپنے صحابہ میں سے کس نے کہا تھا حرملہ زندہ ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگارا حرملہ کو آگ کی شدت کا عذاب اس دنیا میں چکھائے۔ تو جب حرملہ کو پکڑ کے لایا مختار نے حکم دیا کہ حرملہ کے زندگی میں ہی ہاتھ پہ کاٹ دے اور زندہ آگ میں جلا دو۔ اس وقت وہ صحابی امام سجاد وہاں پر تھا، وہ امام کی دعا اس نے سن لی تھی، جا کر مختار کو مبارکبادی پیش کر دی۔ مختار تجھے مبارک ہو، کیوں؟ مولا امام سجاد نے یہی دعا مانگی تھی کہ اس کو دنیا میں ہی آگ کے عذاب کی شدت سے اس کو مار دے، تو تم نے وہی عذاب دیا۔ اس وقت یہ جو ہی یہ سننا تھا مختار اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس وقت غش کھا گیا۔ میرا جو کارنامہ تھا میرے مولا کی دعا کے صدقے میں ہے، تو میں اس مقام پہ ہوں کہ میں حرملہ کو واسل جہنم کر رہا ہوں۔ اور مولا نے کسی اونچی جگہ سے ایک تیر کو اشارہ کیا،